جی عزیزی صاحب آج کا مخبر نامہ. اچھا جی لو جی مخبری یہ ہے کہ محترم جناب امین فہیم صاحب المعروف سوتی سرکار. یہ سوتی سرکار کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سوتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. زیادہ سوتے میں کس نے کہا وہ زیادہ سوتے ہیں؟ وہ لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں زیادہ سوتے ہیں. اچھا مخبریاں سننی ہے یا میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تم نے؟ یار چلو پلیز نہیں مناظرہ کرنا. امین فہیم صاحب الشفا ہسپتال میں داخل تھے, طبیعت ان کی خراب تھی. اچھا 3 دن کے بعد ڈاکٹروں نے جا کے کہا کہ پیر صاحب آپ اب ٹھیک ہیں جناب, جائیں گھر. اچھا پیر صاحب نے آگے سے کیا کہا, میں نے نہیں جانا. یہ کیا بات ہے؟ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کم از کم 6-7 دن اور رکھے, میں نے نہیں جانا, میری طبیعت خراب ہے, تم ڈاکٹر غلط ہو. پچھلے دنوں کو یاد کرو ذرا, بہت ٹینشن والے دن تھے پیپلز پارٹی کے لیے اور خاص طور پہ زرداری صاحب کے لیے. ان سارے دنوں میں وزیر اعظم جناب مرشد پاک سرکار اور صدر صاحب زرداری صاحب اہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں. ٹھیک, وہاں پہ اہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں, پلاننگیں کرتے رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. پارٹی ہائی کمانڈ جو ہے. جی جناب, اور یہ بھی پارٹی ہائی کمانڈ میں ہی آتے ہیں, یہ کو پیپل پارٹی کے کاؤنسلر نہیں ہیں. چلو ٹھیک ہے یار. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہے نا امین فہیم صاحب, یہ جان بوجھ کے ہسپتال میں ٹکے رہے ہیں کہ پتہ نہیں زرداری صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے, ادھر کیا پاجنا سے پڑے ہالا ہو جائے, میں قادلی مشین کے منہ میں ہاتھ دے دوں. کوئی لانگ شاٹ ہے, ایسی کوئی قابل یقین بات ہے تو نہیں. بھائی جی اس بات کا زرداری صاحب کو بھی پتہ چل گیا. نہیں یہ تو تب ہے نا کہ اگر زرداری صاحب مخدوم امین فہیم سے بھی تقریباً وہی کام لینا چاہتے ہوں جو ذوالفقار مرزا کرتے پھر رہے ہیں آج کل, تو امین فہیم تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. صحیح. بھائی جی اس سے ہو نہ ہو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بے وفائی تو نظر آتی ہے نا. چلو کہ ایک پارٹی کو سیاپا پڑا ہوا اور اس کا ایک اہم رکن جو ہے وہ جان بوجھ کے ادھر ادھر ہو جائے. مصلحت کوشی بھی ہو سکتی ہے, ذاتی مصلحتیں ہو سکتی ہیں, اور جو تم یہ کہہ رہے ہو بے وفائی, مخدوم امین فہیم کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ وفا نہیں کی اس پارٹی نے. اب یار تم یہ بتاؤ کہ تم امین فہیم کی طرف ہو یا میری طرف؟ میں امین فہیم کی طرف. چلو جی ہم مخبری بدل لیتے ہیں. لو جی اگلی مخبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو یو این کمیشن آیا ہوا تھا برائے تحقیقات بی بی قتل کیس, اچھا وہ ناراض ہو کے واپس دوڑ گیا ہے. ناراض کس سے ہو کے؟ وہ جو کمیشن تھا وہ ایک انتہائی اہم اور حساس شخصیت کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا. اچھا انہوں نے کہا جی ہمیں انٹرویو چاہیے تحقیقات کے لیے, جس پہ اس انتہائی اہم شخصیت نے پتہ کیا کیا, کمیشن کو بلایا, کمیشن اب چل دوڑنا کر دینا, اور میں بلا کے اسے خارج کروانے لگا ہوں. یار بیچ میں نہ بولا کرو, میں تمہیں بتا دوں. اچھا ایک میرا سٹائل ہے گفتگو کا, تو تم بیچ میں فضولی بات کرتے تھے. چلو ٹھیک ہے, اب پھر سے مجھے بتانا پڑے گا اس لڑکی کو. پھر سے اس لڑکی مجھے پتا چل گیا. اچھا انہوں نے ٹائم نہیں دیا اور ان کا چلو بھاگو. میں نہیں یار مجھے پبلک کو بتانے دو. پبلک اس شخصیت نے کمیشن کو بڑھا کے کہا ہے چلے دوڑ. اچھا چلیں, جس پہ وہ کمیشن جو ہے وہ ناراض ہو کے واپس چلا گیا امریکہ کی ٹکٹیں لے کے. اس نے ایکسٹینڈ کر دی ہے ڈیٹ, کچھ میرا خیال ہے مہینہ آگے چلا گیا معاملہ. کچھ اس طرح سے ہی ہے. یار میں جو تمہیں بتا رہا ہوں, تمہارے کو اس میں سپاہی تھا ایسا جانسن جو تمہارا واقف ہے, جو تمہیں جاتے ہوئے بتا گیا. تو وہ جانسن تمہارا مخبر ہے, تمہیں بتا کے جاتا ہے؟ مخبر میں اپنا کبھی نہیں بتاتا. جی کا یہی وعدہ ہے کہ اپنا مخبر نہیں بتاتا. اچھا عزیز صاحب یہ تو بتائیں کہ وہ حساس اور اہم شخصیت کون ہے؟ آڑو گرنیڈ. لو جی اگلی مخبری چپ, یہ ہے جناب علی کے خاموش. یہ جو اپنے پرویز مشرف صاحب ہیں نا جی, ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں. لندن میں اپنے ایک دوست کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ محفل موسیقی جاری تھی. اور موصوف نے پتہ نہیں کو ٹھنڈا پانی پی لیا ہوگا, گلا شلا خراب ہو جاتا ہے نا گلوکار کا, احتیاط کرنی چاہیے ٹھنڈے پانی سے. ان کا گلا خراب تھا, شاید بہت ہی برا گا رہے تھے. اچھا تو خود ہی گانا شروع ہو گیا؟ اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا گلا خراب تھا تو تمہارا کیا خیال ہے کوئی اور گلوکار ان کے گلے سے گا رہا تھا؟ یار حد ہوگی, تم لڑ کیوں رہے ہو؟ بہت برا گا رہے تھے. جس پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے کہا کہ یار انہوں نے کہا تھا پہاڑی راگ سناؤں گا, یہ تو پہاڑی بکرا سنانے لگ گئے. یار
मगर जो आगे लोग बैठे हुए थे वो उनको खुश करने के लिए धड़ाधड़ उन पे पाउंड फेंक रहे थे। ठीक। एक शख्स जो उनका बड़ा मोतमद खास भी था और उनका साबिक सेक्रेटरी भी रह चुका था, अच्छा वो खामोश बैठा हुआ था, कोई पैसा शैसा नहीं फेंक रहा था। अच्छा जिस पे मुशर्रफ साहब को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने अपनी जेब में से को 50 पाउंड का सड़ा हुआ नोट निकाला अच्छा और उसके सर से वार के तो एक और गाने वाली खतून को दे दिया अच्छा और उसको कहा कि गल सुन को काम शम करया कर। और तुम्हारे पास एक कदा नोट भी नहीं है। अच्छा यार चलो छोड़ो, अब इतना तुमने जोड़ा था कहाँ पे बर्बाद कर दिया। उसकी जान छोड़ दो, अब छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं बीच में से मुखबरी खा गया हूँ, मैंने तुम्हें पूरी नहीं सुनाई। यार पूरी सुनाओ, इसमें वाकई मुखबरी क्या थी? इसमें कुछ भी नहीं थी। जब मुशर्रफ साहब बहुत बुरा गा रहे थे ना, तो बीच में से एक बंदे ने कहा भी है कि भाई जी इस तरह का गाना तो आपका यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ जो आपने हसबे आल प्रोग्राम में गाया था। लो जी अगली मुखबरी ये है जनाब के शीरीन रहमान साहिबा को, शहरी रहमान साहिबा को, शहरी रहमान, ओ शीरी 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 ओके यार तुम्हारे प्रोग्राम को कीड़ियां चढ़ जाती यार, ओके नहीं चढ़ती की शीरी, ओके। शीरी रहमान साहिबा को सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब और वजीर आजम मेरे मुर्शिद पाक सरकार, मैं सदके जाऊं सरकार, मैंने आपके नाम के कल 10 रुपए के मखाने खाए और उन्हें कहा जा रहा है कि शीरी पार्टी थिंक टैंक तुम नहीं चलाना है, तुमसे अच्छा अक्लमंद और कोई नहीं, बस खत्म, फैसला हो गया, बस नाराजगी छोड़ो, शुरू हो जाओ बस। अच्छा। और एक तुम हैरान हो गए सुन के, इंतहाई अहम मिनिस्ट्री वजारत खारजा उनको दी जा रही है। जी जनाब। मगर वजीर आजम साहब मेरे मुर्शद पाक, मैं लुडियां डालू ओ यार मुर्शद पाक यही कह रहे हैं कि देखो शीरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट संभालो तुम, ये इस वक्त इंतहाई अहम है, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चला सकता, हमें जरूरत है तुम्हारी। अच्छा। जी जनाब। कायरा साहब भी ठीक हैं बहुत अच्छी हैं, मगर अब उनकी फकी नहीं बिक रही तो हम क्या करें। कहाँ से कायरा का जिक्र आया तो मुझे उसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए कि अब कुछ करने लगा। वैसे यार खोचल मेरी अपनी भी यही राय है, क्या? शीरी जी को फॉरेन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट संभालना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं संभालनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री एक थैंकलेस जॉब है जो कम से कम शहरी को नहीं करना चाहिए। और अगर अल्लाह करे जैसे तुम कह रहे हो कि फॉरेन ऑफिस उसे मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि शी वुड मेक एन एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर। मतलब मुझे उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं जो भाई साहब पहले हैं, शाह महमूद कुरैशी, लेकिन ये जरा और बात है शहरी। नहीं तो इंफॉर्मेशन में इनकी जरा ये और बात नहीं होगी जी। नहीं मैं नहीं समझता यार, कायरा बेचारा खज्जल हो रहा है, वो को बात करता है, ऊपर से सलमान तसीर लोटा भर के पानी का उसकी बात पे फेंक देता है। जिस बंदे को कायरा बेचारा ठंडा मठा करता है, सलमान तसीर उसे तीली लगा देता है। Khawateen Hazrat will take a break, stay with us.